الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑی قربت پائی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ انسان اس قربت کو محسوس کرے۔ ایسا نہیں کہ ماں کے ساتھ انسان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ بعض معاملات میں ویسے سست ہو جاتا ہے، تو پھر والدہ ایک سادہ سا مختصر سا مطالبہ کرتی ہے کہ تو میرے اوپر توجہ نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے میں کوئی فرق آ جاتا ہے، لیکن بعض مصروفیات غلبہ کرتی ہیں تو گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے۔ کئی دفعہ جو لوگ کچھ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے اور بیٹیاں احساس پیدا کرتے ہیں، احساس دلاتے ہیں کہ آپ تھوڑی توجہ بڑھائیں۔ اساتذہ اسباق پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں، ڈھیر سارے شاگردوں سے، کہ آپ فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آپ لائق ہیں، ذہین فتین ہیں، صرف آپ توجہ زیادہ کر دیں تو باتیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہمارا ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، بس تھوڑی سی ہمیں توجہ زیادہ بڑھانی چاہیے، ذوق زیادہ کرنا چاہیے۔ بڑا ہے پہلے بھی ماشاءاللہ، لیکن اس میں پختگی لانی چاہیے، اس رشتے کی حساسیت کو محسوس کرنا چاہیے۔ امت کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا جذباتی سا ہے، والہانہ ہے، ذوق شوق والا ہے۔ کچھ لوگوں سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے، بھائی دوے ہی بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی طبیعت کو بھا جاتی ہیں۔ ساری اولاد ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بیٹی چھوٹی والی جو بھی کہہ دینا وہ طے ہو جاتا ہے، اور فٹافٹ والی صاحب اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام میں نے ضرور کرنا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں جن لوگوں کے بارے میں انسان دوسری رائے نہیں دے سکتا، وہ کہتے ہیں نہیں یار میرا ذرا تعلق اس طرح کا ہے، میرا ذرا معاملہ اس طرح کا ہے۔ ہمارا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ہے اس کو صرف چند ایک رسومات میں نہیں قید کیا جا سکتا، چند ایک باتوں میں نہیں قید کیا جا سکتا۔ اس رشتے میں قربت ہے، حساسیت ہے، وارفتگی ہے، شوق ذوق ہے، درد ہے، تڑپ ہے، پیار ہے، ملنے کی آرزو ہے، شہر پاک کو دیکھنے کی تمنا ہے، محبوب پر درود و سلام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں مسلمانوں کے دل دھڑکتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ والہانہ پن، شوق۔ آپ کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی محسوس کریں ہمیں کہہ کے بعض اوقات لوگوں نے دنیا دار بنا دیا۔ مسلمان کہاں دنیا دار ہوتا ہے؟ روزی روٹی کمانا دنیا تو نہیں یہ تو دین ہے۔ بال بچہ پالنا تو دین ہے، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے۔ کہہ کے بعض اوقات کہ فلانا دنیا دار ہے، فلانا ادھر ہو گیا، تو لوگوں نے چیزوں کو اور رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ والہانہ پن دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا والہانہ پن۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا۔ یہ بڑی سادی سی عام سی نارمل سی بات ہے، انسان خریداری کرتا ہے، خریداریوں میں کہیں نہ کہیں بحث بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہر بات اگر آپ کبھی محسوس کریں گے صحابہ کی، تو ہر بات میں ذوق،
حضور نے گھوڑا خرید لیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیسے لینے کے لیے تشریف لے گئے. پیچھے سے اسے یہودیوں نے کہا تو نے تو مہنگا بیچا ہے. اس کا مکر جانے کا ارادہ بن گیا. محبوب نے اسے کہا یہ پیسے لے لو. کہنے لگا کس بات کے؟ فرمایا تم نے گھوڑا بیچا ہے، میں نے خریدا ہے. کہنے لگا کون سا گھوڑا، کب بیچا ہے، کیا بات ہوئی؟ تھوڑی سی بات ذرا آگے بڑھی، تکرار ہوئی، لوگ جمع ہو گئے. بعض اوقات آپ نے پنچایت دیکھی ہوگی، بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا نا بات اس طرح کی کرتے ہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو، پہیلی بنا لیتے ہیں. کوئی ایسا لہجہ اختیار کرتے ہیں، کوئی ایسی بات. انج بھی کچھ بندے نے جڑے کہنے نے میں بڑے مولویوں نے پوچھا میرا ہونا مسئلہ نہیں حل کیتا. نہیں ہسے نہیں، مسجد میں اونچا نہیں ہستے. وہ مسئلہ نہیں ہوندا، وہ سلجھنا پہیلی ہوندی. ایک پہیلی یاد کر لیتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے وضو کے بارے میں پوچھا یا نماز کے بارے میں پوچھا، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں نے حکمت دیکھنی ہے. او بھائی غلام غلامی کرتا ہے، حکمت پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلام کو حکمتیں تو نہیں نہ پوچھا کرتے، تو غلامی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم پیسے لو اور یہ گھوڑا دے دو، تکرار ہوئی، بات بڑھ گئی. اس نے نہ ایک ایسی بات کی جس سے لوگ پنچایت جیتا کرتے ہیں. اس نے ایک ایسی بات کی، کہنے لگا جی اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں دے دوں گا. اس نے مطالبہ کر دیا. وہاں تو موجود ہی کوئی نہیں تھا. محبوب کریم ہے یا وہ یہودی ہے، تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. آپ اونچا سبحان اللہ بے شک نہ کہیے گا، میری بات کو سمجھیے گا اور اس پر غور کیجئے گا. ہمیں کس والہانہ پن میں حضور کی باتوں کو ماننا ہے. یہاں سب کو پتہ ہے سود حرام ہے، سارے زمانے کو پتہ ہے، لیکن جب حکومت سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم کمیشن بنانے لگے، ہم نے بورڈ کس بات کے لیے بورڈ قائم کرنا ہے؟ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے ہم نے مشاورت مانگ لیا. بھئی وجہ اس کی مشاورت مانگنے کی وجہ. اور یہ بات وہی نہیں، صرف یہاں عام آدمی سے کہا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے کی شادی ہے، چل بینڈ باجا نہ بجانا، کہتے ہیں گھر صلاح کراں گا. او بھئی یہ اللہ رسول کے دین کی بات ہے، اس میں مشورے والی کہاں سے بات آ گئی؟ اور حکم تجھے یہ تھا کہ تو نے ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے. وہ خاندان کیسے آ گیا، مشورہ کیسے آ گیا، بیٹا کیسے سامنے آ گیا، برادری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو وہ ساری چیزیں جو تمہارے اور تمہارے محبوب کے بیچ آتی ہیں، جلا ڈالو. اس نے کہا جی ایک بندہ بھی اگر کہہ دینا کہ میں نے گھوڑا بیچا ہے اور آپ نے خریدا، ایک بھی تو میں دے دیتا ہوں. اب وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. حضرت ابو خزیمہ پیچھے تھے، نے ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی. اس کی بات پوری ہو گئی، اسے پیسے دیے گئے، وہ گھر چلا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے جناب ابو خزیمہ سے فرمایا تو وہاں تھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ ایمان کا مرکز و محور حضور کی ذات ہے. نبی پاک سے رشتہ، بس تھوڑی سی نا توجہ کریں، اپنے دل پہ ذرا نظر ڈالیں، اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں اس معاملے میں. حضرت ابو خزیمہ سے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا آپ تو تھے ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو زمین کی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کی باتیں جو دیکھی نہیں تھی آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں ساری. جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، فرشتوں کو مانا، حتیٰ کہ ہم نے تو رب کریم کو بھی آپ کے کہنے پہ مانا. اتنی بڑی بڑی چیزوں کی گواہی دے دی، تو یہ گھوڑا تو کوئی شے ہی نہیں. محبوب آپ جو کہہ دیں، جو فرما دیں، یہاں گنجائش نہیں، کیونکہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، سانو قید سجن دا گہنا ہے. او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، او جنج رکھے اونج. اب نہ پھینکنا یار پیسے، آپ کی مہربانی تقریر سننے دو، اچھی بلی بات بنی ہوئی تھی تو سب پیسے ہل توجہ کراتی سارے ہل، چھوڑ دو یہ کس کام لگے ہوئے، میری بات پر توجہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی حضور ہم نے تو آسمانوں کی خبریں آپ کے کہنے پہ مان لی، یہ تو گھوڑا ہے. اب حضور نے کیا فرمایا؟
یہاں وہ لوگ جو کہتے ہیں جناب مروج پہلے بتائیں، پہلے حکم بتائیں، بعین ہی بتائیں، اس طرح حضور نے کہا تھا، جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بلا وجہ امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ اب اس بات کے جواب میں نبی پاک نے ایک رزلٹ بھی دیا۔ انہوں نے گواہی دی، موجود نہیں تھے، پر بات کی حضور کی غلامی کی، بات کی غلاموں جیسی۔ تو پتہ ہے کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں گواہ کی ضرورت پڑے 2 گواہ چاہیے، پر جہاں میرا خزیمہ موجود ہونا، ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ اس نے بات ہی بڑی تگڑی کی ہے۔ تھوڑا سا نا اس والہانہ پن کو ڈھونڈے۔ ہم بھی اب زیادہ درود شریف نہیں پڑھتے، ادھر ادھر مصروف رہتے ہیں۔ ہاں، پیسے لوگوں کے پاس زیادہ آ گئے، سفر آسان ہو گئے، مدینہ شریف کے پھیرے کچھ لوگوں کے زیادہ لگنے لگ گئے، تو وہ درد نہیں رہا، وہ ذوق نہیں رہا، وہ گلے چ پیسے پا کے جڑے شوق نال درد نال جوڑی دے سن، پھر کسی نو کہی دا سی یار ٹکٹ جو گئے تے ہو گئے نے، تھوڑے جے کدی دارے دے چڑے نا۔ وہ کیفیات جو مسلمانوں میں موجود ہوتی تھی، ایک بڑا طبقہ اہل سنت میں وہ ہوتا تھا جو اپنے مشائخ سے جا کے کہتا تھا کہ کوئی وظیفہ بتائیں، حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ جو کہتا تھا کہ لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے۔ ایک بڑا طبقہ تھا جو کہتا تھا کہ بڑا طبقہ جو کہتا تھا چر ہویا مینو ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگا، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا۔ حضور کے ساتھ نہ اپنی اس تعلق کو، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے لاہور میں، ہماری بڑی ساری غلطیاں ہیں، ہم تو تعارف بھی نہیں کرا سکے اپنی قوم کو اپنے مشائخ کا۔ بڑے عالم، بڑے سچی مچی کے مفتی اعظم حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب، مفتی اعظم، آخری عمر میں نا جب وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آخری عمر میں جب وہ کمزور ہو گئے تھے نا زیادہ، اور ظاہری نظر پر بھی اثر پڑا تھا، پڑھا نہیں جاتا تھا، تو پھر بھی نا کسی طالب علم کو، شاگرد کو بلا کے بٹھاتے تھے، کہتے تھے شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی مدارج النبوہ لاؤ۔ تو وہ جو حضور کے فضائل کا باب تھا، معجزات کا باب تھا، کہتے تھے ذرا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ، ذرا نا مجھے پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ حضور کے تذکرے سنتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، میری بیماری جاتی ہے، مجھے قرار ملتا ہے، حضور کی نعت سے میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا وہ جو رشتہ ہے نا حضور کے ساتھ۔ او یارو، جب بندہ بہت تھک جائے، بہت بیمار ہو جائے، بہت تکلیف میں ہو، تو اپنوں کو آوازیں نہیں دیتا، کچھ خاص لوگوں کی بات نہیں سننا چاہتا، جب پردیس میں ہو تو کسی خاص سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا کہ جب وہ پوری طرح کسی تکلیف میں کا شکار ہو جاتے تو پھر وہ کریم رسول کی باتیں کرتے، پھر وہ درود و سلام کا ذوق بناتے، اور چیزیں طاری ہوتی۔ مجھے بتاؤ نا، بالخصوص نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، کچھ چیزوں پر آپ غور کریں۔ لیکن میں کتنے ٹھنڈے دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی ذرا ٹھنڈے دل سے مجھے بتائیں، نبی پاک نے کسی صحابی سے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو جو پانی میرے منہ سے نکلے وہ چہرے پہ مل لینا؟ کہا تھا حضور نے کہ میں بلغم شریف میرے ناک سے نکلے تو تم اپنے چہروں پہ ملنا؟ کہا تھا حضور نے۔ نبی کریم نے کہا تھا کہ میں وضو کروں تو تم لائنوں میں کھڑے ہونا، کہ میرے جسم سے لگا ہوا پانی کا قطرہ قطرہ تمہارے، کہا تھا حضور نے۔ جب ہوتا ہے نا پیار، مجھ سے نا ایک دفعہ ایک صاحب نے سوال کر لیا، اس نے کہا ایک بات پوچھنی ہے، میں نے کہا یار آپ پوچھ لیں، مجھے جواب آتا ہوا تو دے دوں گا، پوچھیں آپ۔ اس نے کہا جی یہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک بھی اور اتنی دور چلے جاتے کہ وہ پی لیتے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا 2 باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو، 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک بچی ہے بڑے امیر گھر کی، کھاتے پیتے گھر کی، اور لاڈلی بھی ہے، وہ جاتی ہے نا جب کسی کے گھر،
اسے جانے کا موقع ملتا ہے تو جب کسی کے گھر جاتی ہے تو ان کے بچے نے کیا کر دی، الٹی کر دی، پیشاب کر دیا، تو یہ بھی الٹیاں کرتی ہے اور واپس آ کے کہتی ہے حد ہو گئی ہے، کتنے یہ نا جو ہے وہ پاکی سے دور ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، عقل ہی کوئی نہیں، شعور ہی کوئی نہیں. باتیں کرتے ہیں نا لوگ اپنے گھر آ کے. ہوتا کیا ہے کہ وہ پہلے تنقید کرتی ہے، کہتی دیکھو صفائی کا خیال ہی نہیں رکھتے، کتنے نادان ہیں، میرا تو سارا موڈ خراب ہو گیا، مجھے تو خود الٹیاں آ گئیں، کتنا ان کا بچہ جو تھا اس نے پیشاب کر دیا، پھر اس نے الٹی کر دی، حالت کتنی خستہ ہو گئی. یہ باتیں کرتی ہے وہ. کب؟ جب کسی کا بچہ ہوتا ہے پھر اللہ اسے بچہ دیتا ہے، پھر وہ بالوں میں الٹی کرتا ہے، پھر وہ گود میں پیشاب کرتا ہے، پھر بھی اسے الٹیاں آتی ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اس سے پوچھو نا کہ بی اب تجھے کیا ہوا ہے، اب کیا مسئلہ بن گیا، اب کیا، یا اب اس میں سے وہ تعفن نہیں ہے. وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بسم اللہ میرا پتر، اور میری جان، میرا چاند کا ٹکڑا، چاہے وہ بیچارہ میری طرح دور دور تک چاند سے کوئی مشابہت نہ رکھتا ہو، لیکن وہ چاند کا ٹکڑا 100%. اور یہی حال بھائی کے لیے ہوتا ہے. ویسے آپ نے کبھی چچا ماموں سنا ہے؟ چندہ ماموں ہی ہونا ہے جب بھی ہونا ہے. چاچو جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو، چندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اماں کا بھائی نہیں نا. اماں کا جو تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ہے وہ بہرحال. میں نے اس سے کہا میرے عزیز، یہ بات صرف آپ کو نا تھوڑی سی عقلی دلیل دی ہے کہ جب اپنا بیٹا ہو نا تو پھر رنگ اور ہوتا ہے. تم ابھی حضور کی محبت سے دور ہو، جب نبی پاک کی محبت ہو نا تو پھر بلغم بڑی آسانی سے چہروں پہ ملی جا سکتی. پیار ہو جائے نا، پیار، تن تندور تے ہڈیاں بالن، اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے، اتوں عشق پلے تھن لایا، تن دا سالن من دی ہانڈی لون صبر دا پایا. غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا. جب نا محبت دیکھیں نا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو محبوب نے عزت بخشی. 2 پورشن ہیں ان کے گھر کے. عرض کی حضور جو آپ قبول فرمائیں. محبوب نے فرمایا یہ نیچے رہنا میرے لیے بہتر ہے، نچلے پورشن پہ لوگوں نے آنے جانا ہے، ذرا آسانی ہوگی. حضرت ابو ایوب انصاری اپنے بچے لے کے چھت پہ چلے گئے. سادی سی بات، یہاں مسجد کی چھت پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اوپر چلے گئے. اگر اس کا حکم ہوتا اس ادب کا تو یہ پہلے بات طے ہو جاتی، لیکن محبت نہ رستہ خود بناتی ہے. محبت اظہار کے طریقے خود بناتی ہے، خود اختیار کرتی ہے. ہمیں بس یہ محسوس کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار کتنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے تقاضوں کو سمجھنا ہے. حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں چھت پہ چلا گیا، رات کو سویا ہوا تھا، سونے تک بات اور تھی، میں اٹھا کسی طبی ضرورت کے لیے، اور جب میں اپنی چھت پہ چل رہا تھا تو اچانک میرے دل میں خیال آیا، ابو ایوب کہیں ایسا نہ ہو کہ چھت پہ وہاں تیرے قدم آ جائیں جہاں نیچے حضور تشریف فرما. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ قوت نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور امام فرمانے لگے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. حرم کی زمین اور یہ ذرا اس طرح دیکھیں ذرا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والا، ارے سر کا موقع ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. آپ فرماتے میں تو تڑپ گیا، فوراً نیچے نہیں آئے. کہتے اب حضور کو بیدار کرنا رات کے وقت یہ بھی مناسب نہیں. میں نا اپنے گھر کی دیوار کی ساتھ لگ کے، چھت پہ دیوار کے ساتھ لگ کے ساری رات بیٹھا رہا، ساری رات روتا رہا. صبح نیچے آ کے عرض کی حضور کرم نوازی فرمائے، میرے لیے اوپر رہنا میرے بس کی بات نہیں. محبوب تو دلوں کا حال جانتے ہیں نا، کیفیات جانتے ہیں نا. حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں، تو بچے لے کے نیچے آ جا اور میں اوپر چلا جاتا. اب
اپنی نا اس کیفیت کا پتہ کریں. میرے دوستو، ہم بڑی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، بزدل ہیں، مانتے بھی نہیں مانتے. ڈھیر سارے لوگوں کو پیسوں سے پیار ہے، نہ مانے، میں تو پہلے کہہ چکا ہوں، نہیں مانتے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس پیسے نہ ہوں تو وہ بیمار سے لگتے ہیں، صحت اچھی نہیں لگتی. اور اگر تسی کیوں ہسدے ہو، میں کو تھوڑی گل کیتی ہے، میں نے تو کسے باشد پتہ نہیں کس کی ہے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیار ہوتا ہے پیسوں سے، وہ آ جائیں تو صحت ٹھیک ہے، نہ آئے تو طبیعت ہے. کچھ لوگوں کو نا شہرت سے پیار ہوتا ہے، آپ تھوڑی سی تعریف کر دیں جو مرضی کرا لیں، مزاج ہوتا ہے. اور حضرت سعدی تو فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھاتی ہے، بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی ہے. اکثر قریبی وہ نہیں ہوتے جو لائق زیادہ ہوتے ہیں، تو زیادہ قریبی وہ ہوتے ہیں جو خوش آمدی. اور ہمارے ملک میں تو جس کو اچھی وزارت پہ دیکھو نا، اچھی تگڑی وزارت پہ، سمجھ لو اچھا خوش آمدی تھا، صحیح خوش آمد کرنی آتی تھی، قابو کر گیا. ہمیں پیار ہوتا ہے بڑی ساری چیزوں سے، ہمارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. بس نا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان ساری محبتوں کو پیچھے کر کے نا میرے محبوب سے محبت کرو. تم نبی کریم سے جب محبت کرو گے نا تو بڑی ساری چیز جان چھوٹ جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ساری آگ بجھ جائے گی. انسان کی نا توجہ ہو جاتی ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے، اس کی طبیعت لگ جاتی ہے. والہانہ پن حضور کے ساتھ، والہانہ پن. ایک تو یہ ہے کہ ہم محفل میں حضور کی نعت سنتے ہیں، محفل میں تقریر سنتے ہیں. ایک یہ ہو کہ گھر میں بھی کبھی بندہ نعت سنتا رو پڑے اور راج کے روئے. چھوٹے چھوٹے بچے ماں سے پوچھیں اماں جی ابا جی نو کی ہے، کیا ہو گیا ابا جی اتنا رو رہے؟ اماں کہ پتر آڈے والد دی بس دی گل نہیں، انہوں حضور دا مدینہ یاد آؤں. ہمارے بچے ہم سے سیکھیں، ان کا ذوق ہو، ان کا مزاج، یعنی میلاد شریف آئے نا، میلاد شریف تو جناب بندہ نا خود جائے، ذوق سے جا کے وہ جھنڈیاں لیتا پھرے، شوق سے وہ لائٹنگ تلاش کے لائے، ذوق سے شوق سے تلاش کر کے. یہ نہ ہو کہ میں آگ چھڑیا ہوتے 5000 میں بھی دے چھڑیا، میرا بھی حصہ ملا دے، نہ اس طرح نہیں. وہ جو اچھے چاول ہوئے وہ ڈھونڈ کے لائے، وہ جو خوبصورت ترتیب ہے پکانے کی اس کو حاصل کرے. اس کی جب ساری توجہ، اس کا ذوق شوق اس کے بچے دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے یہ کوئی خاص مسئلہ ہے. پھر یہ پیار جو ہے یہ آگے تقسیم ہوتا ہے. یہ محبت جو ہے جو بغیر تقریر کے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی. ایک تو حضور سے پیار والہانہ ہو، اور دوسرا بات بھی والہانہ ہی ماننی ہے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم باقی سارے کام کر لیتے ہیں، تنخواہ بھی بغیر دعا کے لینے چلے جاتے ہیں، بغیر تعویذ کے. ہم زمینوں کی رجسٹریاں بھی بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں، ہم سارے لین دین بغیر دعا کے کرا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی درویش کہے نا نماز پڑھا کرو تو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے بندے باقی سارے کام تو نے بغیر دعا کے کر لیے. اور بڑی تکلیف سے کہتا ہوں، جب فجر 4:15 تھی تب بھی سو رہے تھے، اور جب 5:45 ہو گئی تب بھی. اس وقت سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب لوگ 4 گولیاں کھاتے ہیں تو نیند آتی نہیں. آج اپنی نیند کو پابند کریں اللہ رسول کا. وہ جب کہیں اٹھو تو پھر اٹھو، مزاج کو سمجھو. محبوب کا جو حکم ہے وہ سب سے فوقیت رکھتا ہے، سب سے. محمود غزنوی نے نا ایک دن اتنا بڑا ہیرا منگوایا، اپنے خزانے سے رکھا. بہت سارے لوگ تنقید کرتے تھے کہ یاد سے تیرا پیار کیوں ہے زیادہ. اس نے وہ منگوایا رکھا. ایک وزیر سے کہا یار ذرا اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا جی میں تو توڑ دوں گا، بادشاہ سلامت پر اتنا قیمتی ہیرا ہے، خزانے کا نقصان ہوگا، کیا ضرورت ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بالکل تو نے ٹھیک مشورہ دیا، تو سیانا بندہ ہے، تو بیٹھ. دوسرے کو بلایا، اسے توڑ دے. وہ کہنے لگا میں توڑ تو دوں گا پر اس کی چمک دمک، ہیرے کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کا قیمتی ہونا، بادشاہ کیا کرے گا توڑوا. کہنے لگے بالکل تو بندہ ٹھیک ہے، تو جا کے بیٹھ.
تیسرے کو بلایا، مشورہ دے کے چلا گیا، 7 لوگوں کو دعوت دی، صلاح دے کے چلے گئے، باری ایاز کی آ گئی، ایاز کی باری آ گئی، کہا ذرا یہ ہیرا تو توڑنا، اس نے پکڑا، تھوڑا زور سے مارا، 4 ٹکڑے کر دیے۔ بادشاہ کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے نہ، قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ یہ بھی کہا تو اس پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ ہی تھے آکے ایسی، یہ نہیں کہنے لگا غلطی ہو گئی، میں بھول گیا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا او چل یار تو زیادہ ہی آگے نکل گیا ہے، توڑا کیوں؟ جب تو دیکھ رہا ہے کہ ہر بندہ مشورہ دے رہا ہے، توڑا کیوں؟ اتنا قیمتی ہیرا، یہ سارے سیانے کہہ رہے تھے نہیں توڑ، تو نے کیوں توڑا؟ ایاز اٹھے، پہلے آنکھیں کھولیں، پھر آنسو پونچھے، پھر اپنے جملے مرتب کیے، ترتیب دی، اور بڑے وثوق سے درد سے کہنے لگے بادشاہ میں نے زندگی میں طے کر لیا ہے کہ جو شے ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ بس آپ کا حکم نہیں توڑنا، باقی سب ٹوٹ جائے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، بس تیرا حکم۔ آپ دیکھیں میرے محبوب کے صحابہ کو، آپ نظر کریں حضور کے غلام حضرت طلحہ بن برات، جوان آدمی ہے، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی دو، جوان بندے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ ایک دن محبوب کا دل کیا لوگوں کو پتا چلے یہ پیار کتنا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کریم ہیں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ بہانے نہ کریں ہم۔ ہر نعت خواں، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر وائز کہتا ہے نا سب سے خوبصورت چہرہ نبی پاک کا ہے، تو وہ تو داڑھی والا ہے، وہ تو داڑھی شریف والا ہے۔ جب اتنا سنتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے نا بھائی۔ سب سے سنا ہے نا کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں نہیں غور کرتے ہم؟ طے کر لو، فیصلہ کرو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے دنیا دار آئے، دنیا جیتنے نہیں دیتی۔ آپ 99 دفعہ کسی کے کام آئیں، ایک دفعہ انکار کریں، وہ کہے گا تو نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں۔ کن کے پیچھے کیا وضاحتیں دے رہے ہو، کس کو کلیئر کر رہے ہو؟ چھوڑ دو، فقط اپنے اللہ رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، چھوڑ دو۔ تھک گئے ہم لوگ، بے حال ہو گئے، لیکن کہاں کوئی جیتا ہے؟ کریکٹر بدلے، حال وہی رہا۔ کل دادا بیچارہ بھی وہی کر رہا تھا، پھر بیٹا بھی وہی کر رہا ہے، آج پوتا بھی وہی کر رہا ہے۔ اس لیے نکلے، اپنے آپ کو سمیٹے۔ زندگی میں اتنا الجھاؤ پیدا کر لیا ہے ہم نے کہ وہ اب تو لوگ جسمانی طور پر نہیں تھکے ہوئے، اب تو لوگ ذہنی طور پر تھکے ہوئے۔ الجھی باتیں، الجھے خیالات۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، یہاں آ جاؤ۔ بس میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طلحہ پیار کرتے ہو نا؟ حضور بڑا۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے آخیا حضور پھر میں جاؤں، میں پھر چلا جے؟ حضور پھر واقعہ ہی فرمایا گردن کاٹ کے لاؤ۔ 1 منٹ نہیں لگایا، دوڑ پڑے اور سر پٹ دوڑے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ انہیں پکڑ کے لایا گیا تو کریم فرمانے لگے بس یہ کچھ چیز ہی دکھانی تھی۔ فرمایا میں کوئی رشتے توڑنے نہیں آیا، میں تو رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں، لیکن یہ ثابت کرنا تھا کہ کیفیات قلبی ہیں کیا۔ اپنے دل کی واردات پر توجہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔